احد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ جبکہ احد میں گھیراؤ کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے ہجوم کر رہے تھے، اور کچھ حضرات تیر چلا چلا کے انہیں پھینک رہے تھے، دور جو ہے ہٹا رہے تھے، ان میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے۔ پھر وہ فاتح ایران تھے، اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے۔ سعد جو ہے ان کا بیٹے، یہ عمرو جو ہے، یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا، اس وقت 4000 آدمی دے کر بھیجا۔ وہ بھی نرمی کرتا رہا، اس نے کوئی تشدد نہیں کیا، اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا۔ لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمرو ابن سعد جو ہے وہ تو لے تو لال کر رہا ہے، حملہ نہیں کر رہا، قتل نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہ مدینے کی طرف جائیے اور نہ آپ مکے کی طرف جائیے، نہ کوفے کی طرف جائیے، بلکہ آپ چاہے تو دمشق چلے جائیں، یزید سے اپنا معاملہ کر لیں۔ اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے، میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو، یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور اسے پکڑ کر لا کر میرے سامنے پیش کرو۔ لہذا پھر اس نے ایک بہت خونخوار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے، اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر نے پھر اس نے فیصلہ کن معاملہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں، جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا، اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا، اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ؟ اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے؟ اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط ہے وہ ملا کے میدان میں رکھ دیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور اپنی صاف دلی، کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو، اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سب کا بھاڑا پھوڑ دیں گے، ہماری شامت آ جائے گی، لہذا اب تو کسی صورت انہیں زندہ نہیں رہنے دینا۔ یہ ایک بڑا اہم واقعہ نوٹ کر لیجیے اس کو، اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک کا نام لے کر اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تمہارا پیغام نہیں تھا؟ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھانڈا اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد، یہ نوٹ کر لیجئے، 72 آدمی تھے کل،